السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو میری طرف سے رمضان شریف کی آمد مبارک ہو۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ روزے سے صحت ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ روزے سے کمزوری آتی ہے، بیمار ہوتا نہیں۔ سنیے، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، اللہ جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے۔ بے شک اللہ جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ الحمدللہ جل اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ کہتا ہے، میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم و شان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی۔ میں روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے، میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سیگمنڈ فرائڈ کا بیان ہے کہ روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی اور انہوں نے کراچی اور فیصل آباد، لاہور کا اپنی تحقیق کے لیے انتخاب کیا۔ جائزہ سروے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ ناظرین، فی نفس ہی روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ سحری و افطاری میں بے احتیاطیوں اور بد پرہیزیوں کے سبب نیز دونوں وقت خوب مرغن یعنی تیل، گھی والی اور تلی ہوئی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے سے روزہ دار بیمار ہو جاتا ہے۔ لہذا سحری اور افطار کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکاریں آتی رہیں اور روزے میں بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہے۔ اگر بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا ہے؟ اور دیکھا جائے تو ایک طرح سے روزے کا مزہ ہی اس بات میں ہے کہ سخت گرمی ہو، شدت پیاس سے لب سوکھ گئے ہوں اور بھوک سے خوب نڈھال ہو چکے ہوں، ایسے میں کاش مدینہ منورہ کی میٹھی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہو، اور اے کاش
کربلا کے تپتے ہوئے صحرا اور گلستان نبوت کے مانگتے ہوئے نو شگفتہ پھولوں اور 3 دن کی بھوک پیاس سے تڑپتے بلکتے ننھے منھے شہزادوں اور شارق مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوکے پیاسے مظلوم شہزادوں کی یاد تڑپانے لگے۔ اور جس وقت بھوک پیاس کچھ زیادہ ہی ستائے اس وقت تسلیم و رضا کے پیکر مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر بندھے ہوئے وہ مقدر پتھر بھی یاد آ جائیں تو کیا کہنے۔ لہذا ناظرین، واقعی روزے تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں اور سرکاروں کی حسین یادوں میں گم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے میں سحری افطاری میں اعتدال سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔